لیکن جو فائل حقیقی تھا اس کا ذکر نہیں کیا، آپ نے سبب کا ذکر کر دیا. جیسے بسا اوقات کوئی ٹرک کے نیچے بیچارہ کچلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا. اب بتائیں ٹرک نے کچلا ہے یا ٹرک کے ڈرائیور نے کچلا ہے اس کو؟ کیونکہ فائل تو وہ تھا حقیقتاً، ٹرک کھڑا ہو تو کوئی بھی نہیں کچلا جائے گا، لیکن ہم جو وسیلہ ذریعہ بنتا ہے نا بعض اوقات اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. تو بس اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات صرف ہمارے اللہ کی ہے. اسی کے دست مبارک میں تمام کائنات کے خزانے ہیں. وہ اگر نہ چاہے تو کوئی ایک تنکر بھی اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا ہے. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ. میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے مفتی صاحب کی بات کو سنا. مفتی صاحب نے توکل علی اللہ کے لیے ایک تمثیل بیان کی ہے. مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ جیسے ایک ٹرک کسی انسان کو کچل دے تو ہم ٹرک کی بجائے اس کے ڈرائیور کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہم ٹرک کو نہیں جلاتے اور ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہتے. ہم ڈرائیور کو پکڑتے ہیں، اس کے لیے ڈرائیور کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اسی طرح توکل اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ ہی بزرگوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. بزرگ جو ہماری مدد کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی پر توکل جو ہے وہ اس تمثیل کے ذریعے مفتی صاحب نے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے بھائیوں، مفتی صاحب نے صرف ایک زاویہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، تصویر کا صرف ایک رخ جو ہے وہ بیان کیا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں گے. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں اللہ رب العزت شرک کو بالکل معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بالکل صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ شرک کو بالکل اللہ معاف نہیں کرے گا. باقی جو کوئی گناہ ہوگے وہ اللہ رب العزت اپنے معیارات کے مطابق اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا. شرک بالکل اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا. اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت کے علاوہ غائب میں پکارنا یہ شرک ہے. وہ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو پکارنا، اللہ رب العزت سے دعا کرنا یہ عبادت ہے. ہم سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو میرے بھائیوں، دعا جس طرح عبادت ہے تو دعا کا لغوی معنی ہے کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا مدد کے لیے جو کہ سامنے موجود نہ ہو. میرے بھائیوں، جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اس کو تو ہم پکارتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ رب العزت پر ہمیں بن دیکھے ایمان ہے ہمارا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مالک و خالق ہے، اللہ رب العزت رازق ہے، اللہ رب العزت ہمیں پالنے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہم پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے. اب میرے بھائیوں، اگر کسی اور ہستی کے لیے بھی ہم یہی عقیدہ رکھیں کہ اس کو بھی بن دیکھیں ہم اس کو پکاریں تو وہ ہماری پکار کو سنیں، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنے والا معاملہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اب میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرح کوئی سن اور دیکھ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس ہستی کو شریک کرے گا. باقی رسولوں میں سے اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے کوئی بات غائب کی سنوا دیتا ہے یا دکھا دیتا ہے، وہ معاملہ الگ ہے. باقی رسولوں کے علاوہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت غیب کی کوئی بات اس کو بتائے یا غیب کی کوئی بات اس کو دکھائے. تو میرے بھائیوں، شرک کا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنے والا معاملہ ہے. اب مفتی صاحب نے یہ جو تمثیل بیان کی ہے، اس میں مفتی صاحب جو ہیں وہ توکل علی اللہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا کیسے. تو میرے بھائیوں، جب ڈائریکٹ آپ بزرگوں کو پکارتے ہیں تب توکل انہی پر ہو جاتا ہے. آپ ذہن میں جو مرضی سوچیں، دل میں جو مرضی سوچیں، جب آپ ڈائریکٹ بزرگوں کو پکار رہے ہیں تو یہ توکل انہی پر ہے، توکل اللہ پر نہیں ہے. اللہ پر توکل تب ہوگا جب آپ اللہ کو پکاریں گے
اور اللہ رب العزت جس کو چاہے گا اس کو آپ کی حفاظت پر یا آپ کی مدد پر معمور کر دے گا۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ اب آپ کی کوئی محتاج تو نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکاریں اور وہ جھٹ سے آپ کی مدد کرنے کو آئے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جب ساری قدرت اور ساری طاقتیں ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کی مدد کرے؟ اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکاریں تو اللہ رب العزت اس کو آپ کی حفاظت پر معمور کرے یا آپ کی مدد کے لیے بھیجے۔ باقی رہا میرے بھائیوں مفتی صاحب کے اس تمثیل کے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی بات، تو میرے بھائیوں اگر کوئی ٹرک کسی انسان کو کچل دے تو ٹرک کی بجائے اس کے ڈرائیور کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے علاوہ جو جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں وہ اگر مدد کریں تو اللہ رب العزت کے نام وہ مدد کرنی چاہیے، یہ تمثیل بیان کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں جیسے کہ اللہ رب العزت کے نام وہ مدد جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے نام وہ مدد لگائی جاتی ہے، تو میرے بھائی اگر کوئی ٹرک آپ کو رستے پر ملے اور اس رستے پر اور کوئی آپ کو سواری نہ ملے اور اگر کسی ٹرک والے سے آپ کو لفٹ لینے کی ضرورت محسوس ہو تو کیا آپ ٹرک سے لفٹ لیں گے یا ٹرک کے ڈرائیور سے؟ تو میرے بھائی بڑی مضحکہ خیز بات ہوگی کہ آپ ٹرک ڈرائیور کی بجائے ٹرک کو کہیں کہ ٹرک مجھے لفٹ دو، مجھے وہاں پہ جانا ہے۔ آپ صاف ظاہر بات ہے آپ ٹرک کے ڈرائیور سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے آپ ہمیں جو ہے وہ لفٹ دے دیں۔ یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہوگی کہ ٹرک سے وہ مدد مانگی جائے۔ صاف ظاہر ہے ٹرک کا ڈرائیور جو اس ٹرک کو چلانے والا ہے اسی سے مدد مانگی جائے گی نا، اسی سے لفٹ مانگی جائے گی۔ تو میرے بھائیو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جس سے آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ اللہ رب العزت سارے نظام کا کارساز اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان سے مدد لی جائے۔ اللہ رب العزت کے پاس بے شمار جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو یہ نیک بندے اللہ رب العزت کے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو نظام چل رہا تھا، تو پہلے نظام کون چلا رہا تھا؟ پہلے دنیا کو زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا تھا؟ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں سارے انتظام پر، تو یہ سارے فرشتے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی محتاجی ہے کہ ان نیک بندوں سے اللہ مدد لے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان نیک بندوں کو داد دے گا۔ وہ داد یہ ہوگی میرے بھائیوں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو داد یہ دے گا کہ جو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے ان کے لیے اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو یہ شفاعت جو کرنے والے ہوں گے یہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے داد ہوگی۔ یہ ہے ان کا انعام جو اس دنیا میں انہوں نے آزمائش کی زندگی گزار کر اللہ رب العزت کے ہاں سے وہ داد وصول کرنی ہے، تو یہ ان کے لیے انعام ہے۔ یہ کوئی انعام نہیں ہے کہ ان کی اب دنیا پہ کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ دنیا کا نظام وہ سنبھال رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ ایسا کوئی قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں۔ کوئی عالم ممبر پہ بیٹھ گیا اور منہ سے کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے، ان کا کوئی جو ہے وہ واپس کوئی کنٹرول ہے، کوئی اس دنیا کا نظام سنبھال رہے ہیں۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ میرے بھائیو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب ہمیں توکل اللہ سکھا رہے ہیں، ہمیں اولیاء اللہ سے ہٹا کر وہ ہے جو اللہ کی طرف ہمیں جوڑ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، آپ جب ان مفتی حضرات کا، ان علماء کرام کا اصلی چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو اولیاء اللہ کو اللہ کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے مقابلے پہ یہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اپنے اولیاء اللہ کو۔ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ 1000 دفعہ مانگیے اللہ تعالیٰ بظاہر عطا نہیں فرمائے گا، تو کیا معذ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں؟ یہی میں اولیاء کرام کے بارے میں عرض کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو، سالوں سے جا رہے ہو، کیا ملا؟ اگر اس صاحب مزار کچھ دینے پہ قادر ہوتا تو کچھ دیتا نہیں؟ تو یہ سوال پھر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے، جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا۔
भाइयों, आपने सुना मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों को औलिया अल्लाह को के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मदद नहीं करते, तो माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पर भी ये सवाल किया जा सकता है कि अल्लाह भी मदद नहीं करता, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये इनका क्या ईमान रहा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले पर ये अपने औलिया अल्लाह को खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह से भी ये साबित नहीं होता ना, तो फिर माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से भी साबित नहीं होता, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गवाही तो कुरान हकीम ने दी है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दर्जनों आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और ताकत, बल्कि सारे कुरान में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो कुदरत और ताकत की जो है निशानियाँ कुरान हकीम में मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और ताकत की जो है वो कुरान हकीम में निशानी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो मसलहत की जो है वो निशानियाँ वो तो कुरान हकीम में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए चाहता है उसके लिए करता है। और आपके औलिया जो हैं उनके बारे में कुरान हकीम में कहा है कि उनकी भी कोई मसलहत है, उनकी भी कोई मर्ज़ी है, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये है मेरे भाइयों इनका जो है वो तवक्कुल अलल्लाह, जो कि अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। ये का तब तक ही रहता है जब तक इनके अल्लाह और इनके दरमियान में इनका कोई बुज़ुर्ग ना आ जाए, कोई वली अल्लाह ना आ जाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे मुफ्तियान कराम से बचाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। दुआ करता हूँ जो हक बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए। अगर कोई गलत बात मुँह से निकल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों से माफ़ फरमाए। हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।